ہم غلامان نبی ہیں ہمارا کیا ہے، پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے، اور میں بتاؤں تمہیں دنیا کی حقیقت یارو، ان کے روضے کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ حضرات گرامی، اب آئیے آپ کی بے صبری اور آپ کے انتظار کو ختم کرتے ہیں۔ بڑی ہی تیزی کے ساتھ میں چند اشعار حضرت قبلہ کی شان میں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ الحمدللہ یہ جو اشعار ہیں اہلیان حبلی کی جانب سے، اور خصوصاً جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے حافظ نثار احمد نظامی صاحب کی جانب سے حضرت قبلہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شاہ زمان بھائی اور دادا حیات خیراتی صاحب، انیس نائکواڑی صاحب، الطاف کتور صاحب، یہ تمامی حضرات نے کافی محنتیں کی ہیں اس اجلاس کو سجانے میں۔ میں ان تمام اراکین کی جانب سے اور اہلیان حبلی کی جانب سے حضرت قبلہ کی خدمت میں نئے اشعار پیش کرتے ہوئے میں حضرت قبلہ کو آپ کے حوالے کروں گا۔ نثار نظامی صاحب لکھتے ہیں کہ شہر دکن کا ایک چمکتا ستارہ ہیں علی بابا۔ جیسے ہی علی بابا کا نام میری زبان پر آ جائے گا انشاءاللہ آپ کی زبانوں سے سبحان اللہ کی آوازوں کو آپ بلند کرنا ہوگا آپ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لکھتے ہیں کہ شہر دکن کا ایک چمکتا ستارہ ہیں علی بابا، فیض خواجہ کا روشن منارہ ہیں علی بابا۔ شہر دکن کا ایک چمکتا ستارہ ہیں علی بابا، فیض خواجہ کا روشن مینارہ ہیں علی بابا۔ محفل میں جیسے نکہت گل کی آمد ہوئی ہو اب، ایسے ہی اہل محفل کی آنکھ کا تارہ ہیں علی بابا۔ اور آپ کا یہ نورانی چہرہ، آپ کا ایسا مسکرانا، آپ کا یہ نورانی چہرہ اور آپ کا ایسا مسکرانا، ہم غمزدوں کے دل کا ایک سہارا ہے علی بابا، ہم غمزدوں کے دل کا ایک سہارا ہے علی بابا۔ اور جب سے پڑی ہے آپ پر نگاہ کرم بندہ نواز کی، جب سے پڑی ہے آپ پر نگاہ کرم بندہ نواز کی، تب سے سارے شہر میں آپ کا ہی چرچا ہے علی بابا، تب سے سارے شہر میں آپ کا ہی چرچا ہے علی بابا۔ اور آج کی اس محفل کا میں حاصل یہ اشعار کے ذریعے دے رہا ہوں۔ یہ وہ در ہے جس در پر ہر کوئی آ کر جھکتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ سنیں، جس در پر ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی جاتے ہیں، جس در پر ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی جاتے ہیں، انہی کے در کا آپ بھی ایک اشارہ ہیں علی بابا، انہی کے در کا آپ بھی ایک اشارہ ہیں علی بابا۔ اور پیام عشق نبی کا لے کر عاشق بلال آ رہا ہے، حریم سحر کی ہوا سا بن کر خسرو کا خیال آ رہا ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی کا دل جگمگانے نثار، در خواجہ سے فیض لے کر علی کا لال آ رہا ہے۔ اب آئیے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں آل نبی اولاد علی شہزادہ بندہ نواز پیر طریقت رہبر شریعت سیدی و مرشدی حافظ سید محمد علی حسینی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین بارگاہ سیدی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں عریضہ کتاب پیش کرنے چلا ہوں کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے۔ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے۔ فدا جن کی تقریر پر ہے زمانہ، وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے۔ حضرت قبلہ کا استقبال نعرہ تکبیر سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی یا علی، بندہ نواز جاری رہے، فیضان بندہ نواز جاری رہے، فیضان بندہ نواز جاری رہے، شہزاد بندہ نواز زندہ باد، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ پوجیہ لنگلیشور سوامی جی سری ہٹی مٹھ کے، شری چنا بسویشور سوامی جی
آج کے صدر مجلس سید شاہ تاج الدین قادری صاحب، سید شاہ مرتضی حسینی صاحب، جناب سید حیدر ولی اللہ قادری صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما ناصر حسین صاحب، ستیش جھارکھیولی صاحب جو کچھ وجہ سے جلدی چلے گئے، شیوانند پاٹل صاحب، رحیم خان صاحب اور سلیم احمد صاحب، محمد اظہر الدین صاحب، گویپا صاحب، جی ایس پاٹل صاحب، کونا ریڈی صاحب، آصف علی صاحب، انل کمار پاٹل صاحب، شاکر سندی صاحب اور دیگر مشائخین نظام، علماء اکرام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بے حد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت دی کہ ایسے مجلس میں ہم سب شامل ہو جائیں۔ صوفیزم جس کو اردو میں تصوف کہتے ہیں، وہ اکثر لوگ اسے مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، یعنی اسے غلط سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی نئی چیز ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تصوف تو اس کو صرف ایک نام دیا گیا ہے تاکہ یہ سمجھ آئے کہ وہ ہے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ بتایا گیا کہ شریعت کیا ہے، تو شریعت سے مراد کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کو جانا۔ اس کے بعد حضور نے اپنی جو زندگی پوری بتائی ہے، وہ پوری زندگی جو حضور نے بتائی ہے وہ ایک اخلاق کی بنیاد پر بتائی ہے۔ اس سے ہٹ کے نمازیں جو پڑھی گئی، اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو کیا گیا، اس سے ہٹ کے درودوں کی محفل جو ہوئی۔ رحیم خان صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ درود بھیجو میرے نبی پر؟ کیا اس میں کیا خاص بات رہ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے نبی پر درود پڑھنے کے لیے بولا، تاکہ یہ پہچان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محبت جس سے آپ کو زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کا ذکر ہمیشہ وہی رہتا ہے اور آپ اسی کو یاد کرتے ہیں، آپ ہر چیز اسی کے لیے کرتے ہیں، آپ اسی کو منانے میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی کہ درود بھیجو میرے نبی پر،
تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو حضرت خواجہ غوث الدراز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی حضرت معاذ جو راتوں میں بڑے بے چین رہتے تھے، تو آپ اتنے پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر آپ نے کسی نے آ کر حضور سے کہا کہ معاذ بہت پریشان ہیں، تو حضور نے کہا ان کو بلاؤ۔ تو حضرت معاذ حضور کے پاس پہنچے، تو پہنچ کر پھر حضور نے پوچھا کہ یہ تمہاری پریشانی کس وجہ سے؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ حضور مجھے بھی نہیں پتا، کیونکہ بلکہ پوری رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں لیکن پھر بھی میں بڑا پریشان رہتا ہوں۔ تو حضور نے کہا کہ تم درود پڑھا کرو۔ تو پھر حضرت معاذ چلے گئے اور اگلی رات انہوں نے درود پڑھا، پڑھ کر پھر اگلے دن پھر آئے اور پھر کہا کہ حضور پھر ابھی بھی بے چینی میرے اندر موجود ہے۔ تو حضور نے کہا درود اور پڑھا کرو۔ تو حضرت معاذ نے ایک رات کے 4 حصے کیے اور اس میں 4 حصوں میں دو حصے درود پڑھا کرے اور 2 حصے اللہ کی عبادت کرے۔ تو پھر ایک رات گزرنے کے بعد حضرت معاذ پھر حضور کے پاس گئے۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا، تمہاری بے چینی کم ہوئی؟ تو حضرت معاذ نے کہا نہیں حضور ابھی بھی نہیں ہوئی۔ تو تم کیا کرتے ہو؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ 2 حصے میں درود شریف پڑھتا ہوں اور 2 حصے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو حضور نے کہا نہیں درود اور پڑھا کرو۔ تو جب تیسری بار یہ معاملہ ہوا تو اور واپس حضرت معاذ آ کر کہنے لگے تو حضور نے کہا اب تم صحیح کرتے ہو جب تم 3 حصے درود پڑھتے ہو اور 1 حصہ رات کا اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود میں اتنی برکت رکھی ہے، بلکہ وہ شفا کے باعث ہے۔ اور حضرت خواجہ بندہ نواز اس میں یہ لکھتے ہیں کہ حضور یہ واقعہ سنانے کے بعد کہ ایک پیر و مرشد اپنے مریدوں میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ ایک پیغمبر اپنی امت میں۔ تو یہ وجہ جو ہے، یہ خواجہ صاحب نے یہ جو بتائی ہے یہ حدیث، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو معاملہ تصوف کا ہے وہ اگر ہم ہندو دھرم میں دیکھیں گے تو گرو چیلے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں اسے پیر و مرشد اور مرید کا معاملہ ہے۔ تو مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے مرشد کی بات سنے اور مرشد کی بات سننے پر ہی اس کا کام ہوگا۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ تصوف کہلاتا ہے۔ اور تصوف میں خاص طور سے حضرت خواجہ بندہ نواز یہ بتاتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے بتانے کا ایک طریقہ ہے، یعنی ڈسپلن جسے کہتے ہیں۔ ڈسپلن آپ اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ آپ کیسے اٹھیں گے، کیسے بیٹھیں گے، کیسے بات کریں گے؟ آپ کو اگر دعوت دی گئی تو آپ قبول کیسے کریں گے؟ اس دعوت میں آپ جائیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ یہ سارے معاملات خواجہ صاحب نے لکھا ہے۔ اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو، کیونکہ خاص چیز تصوف میں یہ ہے کہ اپنی انا کو مارنا۔ اپنی انا کو مارنے کا مطلب یہ جو اپنے اندر جو ایک کہ میں ہوں جو بولتے ہیں، ارے مجھ سے بات کرتے کرتے وہ پلٹ گیا، مطلب وہ اس کو انا کہتے ہیں۔
اگر کوئی نیچے زمین پر چیز اٹھی ہوئی ہے تو میں کیوں اٹھاؤں، اس کو انا کہتے ہیں۔ تو یہ جو انا ہے، یہ انا کو مارنا ہی سب سے پہلا کام تصوف کا ہوتا ہے۔ تو جب خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر تم کو دعوت دی جائے اور تم کسی مجلس میں جاؤ تو تم یہ نہیں کہ تم یہ سوچو کہ میں وہاں بیچ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا یا کوئی اہم کرسی پر بیٹھ جاؤں گا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ کہیں کونے میں بیٹھ جاؤ، جس نے تمہیں دعوت دی ہے وہ تم کو آ کر اٹھا کر اگر کہیں بٹھاتا ہے تو وہ قبول ہے، وہ صحیح تصوف ہے۔ ہم اکثر یہی کرتے ہیں کہ وہ جگہ رہتی کہ نہیں کہ وہ ہم کو پہلے دستر پہ موقع ملے گا یا نہیں، شادی میں جاؤں گا تو پیچھے بیٹھنے کو ملے گا، میں جلدی چلے جاتا ہوں، یہ ہماری فکر ہوتی ہے۔ تو ہم کو یہ اپنی انا کو مارنے کی ضرورت ہے، یہ تصوف سکھاتا ہے۔ دوسری چیز خدمت خلق، صوفی ہو، سنت ہو، انگریزی میں اسے سینٹ بھی کہتے ہیں، تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ خدمت خلق کیسے کیا جائے۔ خدمت خلق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزوں کو بنایا ہے اس کی خدمت کی جائے۔ یعنی آپ کسی پودے کو بچا لینا، اس میں پانی ڈالنا، وہ بھی خدمت خلق۔ کسی جانور کی جان نہ لینا، وہ بھی خدمت خلق۔ خدمت خلق کا سب سے اہم درجہ وہ ہے جو انسان کی خدمت کرے، یعنی ایک دوسرے کی خدمت کرے۔ ایک دوسرے کی کیسے خدمت کی جاتی ہے، یہ صوفیاء اکرام اپنے خانقاہوں میں اسی کی پریکٹس کرتے تھے۔ خدمت خلق چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے، آپ کسی کو مسکرا دینا بھی ایک خدمت خلق، کیونکہ آپ کے مسکرانے سے سامنے والا خوش ہو جائے گا، تو سامنے والے کو جب آپ خوش کریں گے تو وہ خدمت خلق میں ہی شمار ہوتا ہے۔ آپ کسی کی مدد کر دیں گے، وہ خدمت خلق۔ آپ کسی کو کھانا کھلا دیں گے، وہ خدمت خلق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص سب سے افضل ہوگا، وہ شخص سب سے افضل ہوگا جو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ صوفیاء اکرام کے خانقاہوں میں ہو یا مٹوں میں ہو، آپ غور کریں گے کہ کھانا کھلانے کا رواج ہمیشہ رہتا ہے۔ جو آتا ہے اسے پوچھا نہیں جاتا کہ تم ہندو ہے یا مسلمان ہے یا سکھ ہو یا عیسائی، جو آئے گا اسے کھانا کھلایا جائے گا، وہ خدمت خلق۔ اور وہی خدمت خلق اگر ہم اپنے دلوں میں مضبوط کر لیں گے اور ہماری نیتوں میں خدمت خلق کی طرف ہی توجہ ہوگی، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم سے کسی اور کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ ہمارا اہم آج کا میں سمجھتا ہوں ایک میسج اگر جانا چاہیے تو مجھ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد آپ کی وجہ سے، یعنی آپ کی شخصیت کی وجہ سے کسی اور کو کسی بھی طریقے کی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اگر ہم کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم پورے ہندوستان کو بچا سکتے ہیں۔ یہ ہماری عہد ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو تصوف میں سب سے اہم مانی جاتی ہے وہ ہے اپنی نفس کو اپنے قابو میں رکھنا، اپنی نفس کو اپنے قابو میں رکھنا اور اپنے دل کو صاف رکھنا۔ یہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ چیزیں ہیں میں جو بتا رہا ہوں۔ آپ اپنے دل کو صاف رکھیں گے، کسی سے آپ کے ساتھ اگر کوئی شخص برا سلوک بھی کرتا ہے تو آپ اپنا دل صاف رکھیں، اس کو معاف کر دیں۔ یہ ہماری ضرورت ہے آج کی۔ ہو جاتی ہے کبھی غلطی کسی سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اور شخص جان بوجھ کے بھی کر رہا ہے تو آپ
کیونکہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ اپنے دل میں اگر کسی کے خلاف کچھ لے کے جائیں گے، آپ کے مرنے کے بعد اس کا گناہ اس شخص کو مل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ چلو یہ میرا بازو رہنے والا تھا، اس نے مجھے بڑی تکلیف دی اور میں اس کو معاف نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا گناہ اس کو دے گا، لیکن آپ اس کو اس گناہ سے بچا سکتے ہیں۔ وہ آپ کے اندر طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو آپ اگر یہ سوچیں گے چلو ٹھیک ہے معاف کر دوں گا میں اس کو، کوئی بات نہیں، تو وہ گناہ سے وہ بچے گا، لیکن اس سے بہتر چیز یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا اور آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ پورا جو معاملہ ہے یہ اپنے درجات کو بلند کرنے کا ہے۔ یہ آپ کس طریقے سے اپنی زندگی بتاتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ صرف ہماری سوچ یہی رہنا ہے کہ ہم اپنے درجے کو کیسے بلند کریں، اپنے خدا تک کیسے قریب پہنچے۔ یہ ہر دین ہر مذہب کا یہی معاملہ ہے کہ وہ خدا تک کیسے پہنچے، وہ خدا کے قریب کیسے جائے۔ تو یہی راستے تصوف بتاتا ہے۔ یہ بڑی لمبی بحث اور گفتگو ہے، میں زیادہ اس کو طویل نہ کرتے ہوئے آپ سے بس اسی بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ بس آخری بات کہہ دوں گا کہ چونکہ نوجوان آج زور میں ہیں اور ہم سب پہ اپنے آگے کے جنریشنز کی ذمہ داری ہے، یعنی ہماری آل اولاد پہ۔ ہم آج اپنے ماں باپ سے یہ ساری چیزیں سیکھ کر آئے ہیں، لیکن آج ہمارے بچوں کے سامنے بہت بڑی بڑی چیزیں جیسے ٹی وی ہے، موبائل ہے، یہ سارے چیزیں موجود ہے جس سے بچوں کو بہت سارے ڈسٹریکشنز ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اس سے بچانے کے لیے آپ لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ماں باپ ہیں اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور ان سارے ڈسٹریکشن سے ان کو دور رکھیں، اور خاص جو پرانا طریقہ صحبت جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی کام ہوتی ہے، اور تصوف میں ہمیشہ سکھایا جاتا ہے کہ صحبت اچھی رکھنے کی ضرورت ہے، اور صحبت رکھنا اپنے ہم عمر کے ساتھ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں، اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے بچوں کو چھوڑیں۔ یہ جتنا وقت اگر بچوں کا، نوجوانوں کا اپنے بڑوں کے ساتھ گزرے گا، وہ ان کے لیے، ان کے آگے کی جنریشن کے لیے ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ میں زیادہ طویل نہیں کرتے ہوئے، میں جتنے آرگنائزرز ہیں اس جلسے کے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ لسٹ ماشاءاللہ سے اتنی بڑی ہے، میں سب سے ملاقات کیا ہوں، راست میں شکریہ ادا کیا ہوں، لیکن میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔